گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش کا جو تعلق واقع حابیل و قابیل کے ساتھ بنتا ہے، اس پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ اس لیے کہ نوع آدم کو بھٹکانا ہی اس کا اصل مشن تھا، قابیل جس کا پہلے ہی مہرہ بن چکا تھا۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ اتوار نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ اگرچہ بہت سی دیگر روایات میں اس قتل کا پس منظر دوسرا بیان کیا گیا ہے، جس پر ہم پیشتر ازیں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ بہرکیف اس کے پس پردہ جذبہ رقابت ہی کار فرما تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے حابیل کی شہادت اور شیث علیہ السلام کی پیدائش کا درمیانی وقفہ 5 سال کے لگ بھگ بتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، جبکہ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصیرت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد آداب سکھائے۔ دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی ان کو تعلیم دی، اور انہیں تاکید کی کہ وہ دن کی ہر ساعت میں خدا کی عبادت کیا کریں۔ اس کے علاوہ طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔
اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک سیرت بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلہ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ شیس علیہ السلام سے بہت سے ہنر منسوب ہیں۔ شیس علیہ السلام کی اہمیت ایک نابغے کی سی ہے۔ ابن عربی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم میں اسرار نبویہ بحوالہ شیس کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ شیس علیہ السلام کا مزار اقدس لبنان کے ایک گاؤں بنام شیس نبی میں واقع ہے، جہاں بعد میں ایک مسجد ان کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایات کے مطابق شیس نبی کا مزار فلسطین کے ایک شہر رم اللہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیت میں تھا۔ ادارہ اکتشاف فلسطین کے مطابق لفظ بشیت 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیس۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی 3 کونوں والا مینار شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم و دائم ہے۔ فلاوس یوسیفس ایک رومی یہودی تھا جو ایک دانشور، مورخ اور سیرت نگار تھا۔ اس نے قدیم آثار یہود نامی ایک کتاب میں شیس علیہ السلام کو ایک متقی اور پرہیزگار شخص قرار دیا ہے۔ فلاوس یوسیفس نے مزید تحریر کیا ہے کہ شیس علیہ السلام کے اخلاف نے بہشتی دانش کا انسانوں میں اجرا کیا اور علمی تخلیقات اور ہنر سکھائے، جیسا کہ علم فلکیات وغیرہ۔ یہ تمام علوم و ہنر اولاد شیس علیہ السلام کے ذریعے قائم کیے گئے تھے، جن کی بنیاد آدم علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کی بنیاد پر تھی کہ دنیا ایک بار آگ اور ایک بار سیلاب عظیم کی وجہ سے تباہ کر دی جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیس علیہ السلام کی اولاد نے 2 ستون تعمیر کیے، ایک کو اینٹوں اور دوسرے کو پتھر کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ ایجادات اور دریافتوں کو ان ستونوں پر تحریر کر کے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد باقی رہے۔ یہ ستون انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیرات کی گئیں اور مختلف علوم و ہنر بھی اختراع ہوئے۔ فلاوس یوسیفس نے تحریر کیا ہے کہ آج بھی پتھروں کا ستون مصر کی سرزمین پر موجود ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ایک اور محقق ولیم ویسٹن نے قدیم آثار یہود کا ترجمہ کرتے ہوئے حاشیے میں تحریر کیا ہے کہ یقینی طور پر فلاوس یوسیفس نے غلطی سے شیس علیہ السلام کو مصر کے ایک بادشاہ سے گڈمڈ کر دیا ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیلاب عظیم کے بعد کوئی بھی تعمیر بشمول ستون وغیرہ پانی سے بچ سکے، کیونکہ گاد اور پانی نے ہر چیز کو دفن کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ بیان ابھی جاری ہے۔ اس سے متعلق دیگر نکات اور مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔
इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।